اچھا خواجہ غریب نواز آتے ہیں، حاضری دے کر جاتے نہیں، کئی دن کا چلہ کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ہمارے داتا حضور کے قدموں میں کئی روز گزارتے ہیں، اور جب گزار کر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا ولی را ولی شناخت اس، ولی ولی کو پہچانتا ہے، بڑے لوگ بڑے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ جب کچھ دن گزارے، فیض حاصل کیا، برکتیں لوٹی، سنو میرے داتا کے بارے میں خواجہ غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما، ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما۔ سبحان اللہ۔ خواجہ داتا حضور کی بات بھی کریں گے اور سیدی اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر، کیونکہ 25 صفر المظفر میرے رضا کا عرس کا دن ہے، اور اعلیٰ حضرت پر بھی جب کوئی غور کرتا ہے، آپ کی ذات کو پڑھتا ہے، آپ کے فتاوا کو پڑھتا ہے، آپ کے بارے میں جانتا ہے، تو وہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ تو انشاءاللہ ان دونوں ہستیوں کا فیضان حاصل کریں گے، اور کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم ان کے بارے میں جان کر، کچھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی نیت کر کے، اپنی زندگی میں ان کی باتیں سن کر امپلیمنٹیشن، اپنی زندگی میں کچھ فرق لانے کی کوشش کر کے ان سچوں کا فیضان حاصل کرنے کی آئیے کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بات پہلے داتا حضور کی ہو جائے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا داتا حضور کتنی پرانی ہستی ہیں، کتنے 100 سال آپ کو بیت چکے ہیں۔ اس وقت تقریباً 1441 42 43 سن ہجری ہے نا، 1440 سے اوپر ہم پہنچ گئے، تو یعنی 1040 سال پہلے، 10 صدیاں پہلے داتا حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ افغانستان کے ایک علاقے غزنی کے رہنے والے ہیں۔ غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر، داتا حضور اسی محلے میں رہتے تھے، اسی نسبت سے آپ حجویری کہلائے۔ داتا حضور نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ ہاں، یہ فیضان جو ہے نا یہ مولا علی کا ہے، یہ فیضان امام حسن اور امام حسین کا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سنو بات ہو رہی ہے داتا کی اور شعر ہو رہا ہے رضا کا، ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل ہاں پاک میں آقا ہے بچہ بچہ اسی نوری خاندان کے چشم و چراغ ہیں میرے داتا حضور۔ آپ ابتدائی سے بڑے نیک پارسا عبادت کرنے والے اور علم دین کا بہت شوق رکھنے والے تھے۔ داتا حضور نے علم دین سیکھنے کے لیے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، ترکستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر فرمایا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کرام سے علم دین سیکھا۔ ذرا یہاں رکتا ہوں، داتا سے محبت تو بڑی ہے، مزار داتا صاحب کے مزار پر جانے کا شوق بھی ہے، جانا چاہیے، لیکن کچھ سیکھے بھی تو صحیح نا۔ آپ علم دین سیکھنے کے لیے کتنے ملکوں کا سفر کیا؟ یہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، ٹرین کا سفر نہیں تھا، بسیں نہیں تھی۔ 1000 years پہلے، 1000 سال پہلے
یہ گھوڑوں پر سفر تھا، یہ اونٹوں پر سفر تھا، یہ مہینوں کا سفر تھا، یہ مشکل سفر تھا، مگر یہ علم دین کا سفر تھا، یہ گھومنے پھرنے والا سفر نہیں تھا جو آج کل لوگ بہت گھومنے پھرنے، چلو یار ذرا ٹورزم پہ جاتے ہیں۔ یہ وہ سفر تھا کہ جس میں اللہ کے دین کو سیکھنا تھا، علم دین کو پھیلانا تھا۔ اب بتاؤ مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، 3 دن کے لیے لوگ سفر نہیں کرتے۔ آج جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے تمہیں مبارک ہو، یہ میرے داتا کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا سلیقہ ہے۔ علم دین سیکھنے کے لیے سفر کیا کریں، پھر دیکھیں کیسے برکتیں ملتی ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں بیان بھی کرتا جاؤں، کچھ بزرگوں کا طریقہ بھی بتاتا جاؤں۔ قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین، مفسرین نے کہا ہے ان کا ساتھ کیسے ملے گا، ان کا فیضان کیسے ملے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو، ان کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دو۔ تو داتا تو سفر کرنے والے تھے، علم دین کے لیے ملک ب ملک سفر کرتے تھے، ہم بھی تو سفر کرنے والے بن جائیں۔ آؤ داتا حضور ہی کے ایصال ثواب کے لیے نیت کریں، پابندی سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ داتا حضور تقریباً 34 سال کی عمر میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن خطلی رحمت اللہ تعالی کے حکم سے لاہور تشریف لائے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کا پیغام پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، کبھی بیانات فرما کر، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ جو پہلے مسلمان نہیں تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی، داتا حضور مزار کہاں ہے ذرا بتاؤ؟ لاہور میں۔ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ افغانستان کے۔ یہ بات ذرا سیکھا کرو۔ جتنے اولیاء کرام ہیں نا تقریباً کم و بیش، خواجہ ہمارے کراچی میں مزارات ہیں، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر چلے جائیں رحمت اللہ تعالی علیہ، عالم شاہ بخاری کے مزار پہ چلے جائیں رحمت اللہ، دولہ شاہ سبزواری کے مزار پہ چلے جائیں، جتنے مزارات آپ بڑے بڑے، جتنے پاک پتن شریف چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، آپ بڑے بڑے مزارات پر جائیں، ایک چیز چیک کیا کریں، ولادت کہاں ہوئی؟ لاہور میں تو پیدا نہیں ہوئے، عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی کراچی میں تو پیدا نہیں ہوئے، بابا فرید پاک پتن میں تو پیدا نہیں ہوئے، یہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا تو کہیں اور ہوئے، پھر یہاں کیوں انتقال ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا جہاں پیدا ہوئے، جہاں زندگی گزاری، جہاں بچپن گزارا، اس کے بعد نکل گئے اللہ کے دین کے لیے، دین متین کو پھیلانے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے لیے، واپس اپنے وطن ہی نہیں پہنچ سکے، دوسرے ملک میں وصال ہو گیا، وہیں مزار بن گیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اکثر لوگوں کا جدھر پیدا ہوئے ادھر ہی قبریں ہوتی ہیں۔ ہمارا لوگ تو کہتے ہیں ہمارا آبائی قبرستان ہے، ہمارے دادا بھی یہی ہیں، والد بھی یہی ہیں، ہم نے بھی آس پاس ادھر ہی کدھر جانا ہے۔ ہمارا تو ذہن ہی نہیں ہے، ہم نے تو ذہن ہی یہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی اپنی جگہ ہونی چاہیے۔ اگر سارے صحابہ بھی یہی سوچ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جنت البقیع آج ساری دنیا کے مسلمان تمنا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت البقیع میں تدفین عطا فرمائے، مگر صحابہ کرام کتنے ہیں وہاں پر؟ کم و بیش 10,000۔ کتنے ہیں؟ 10,000۔ اچھا صحابہ کرام تھے کتنے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، میرے آقا نے جب عرفات کے میدان میں خطبہ دیا نا، تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ادھر موجود تھے۔ 1,24,000۔ جنت البقیع میں 10,000 ہیں، تو باقی کدھر گئے؟ سوال ہے نا بھائی، کون تھا جو مدینہ چھوڑ کے چلا گیا؟ ہم یہاں مدینے جاتے ہیں تھوڑی دنوں کے لیے، دل نہیں آتا واپس کرنے کو، وہ تو مدینے والے آقا وہاں پر تھے۔ سوچو قربانی کتنی بڑی دی کہ 10,000 صحابہ تو مدینے میں ہیں، باقی ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اے پاکستان والوں، اے ہندوستان والوں، اے بنگلہ دیش والوں، اے مکے مدینے سے دور رہنے والوں، احسان مانو صحابہ کا، احسان مانو اولیاء کا۔ انہوں نے سفر کیا، انہوں نے وطن چھوڑا، یہ واپس بھی نہیں جا سکے اپنے وطن۔ کسی کا کہاں مزار ہے، کسی کا کدھر مزار ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ کا مزار کدھر ہے؟ آپ ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار چائنا کے اندر ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے چائنا کدھر ہے؟ آج تو جہاز میں، پاکستان سے چائنا جہاز میں بھی جائے تو 8-10 گھنٹے لگتے ہیں، مگر سوچو اس زمانے میں جب مکے مدینے سے چائنا کا سفر ہوا ہوگا تو کتنے مہینے لگے ہوں گے، کتنے پہاڑ بیچ میں آئے ہوں گے، کتنے سمندر آئے ہوں گے، کتنے طوفان آئے ہوں گے۔
مگر دین متین کو پھیلانا تھا، دنیا بھر میں جانا تھا،